پچھلے سبق میں آپ نے چند چیزوں کا تکرار کیا تھا جو پیچھے گزر چکی ہیں اور کچھ نئی باتیں بھی تھی۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبتدا اور خبر کے سلسلے میں۔ دیکھیے، مبتدا اور خبر کے سلسلے میں کچھ قواعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مبتدا اور خبر کے بیچ مطابقت ہوتی ہے 5 چیزوں میں، بہت پہلے گزر چکا ہے۔ 5 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، ان میں سے بیک وقت 2 چیزیں پائی جائیں گی، واحد تثنیہ اور جمع میں مبتدا اور خبر یکساں ہوتے ہیں۔ مبتدا واحد تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، اور مبتدا جمع ہے تو خبر بھی اس کی جمع آئے گی۔ اسی طرح سے مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یکساں ہوتے ہیں۔ مبتدا اگر مذکر ہے خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا غیر ذوی العقول کی جمع کے سلسلے میں، اس کو بھی آپ اسی مبتدا اور خبر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے، جوڑ کر سمجھیے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ مبتدا اور خبر تذکیر و تانیث میں یکساں ہوتے ہیں، کہ اگر ایک مذکر ہے دوسرا بھی مذکر ہوگا، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ جو غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس میں واحد تثنیہ جمع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ غیر ذوی العقول کی جمع ہمیشہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوگی، لہٰذا اگر غیر ذوی العقول کی جمع خبر بن رہی ہے، اس کے لیے جو ہم مبتدا لائیں گے وہ واحد مؤنث ہی لائیں گے، جیسے کہ کچھ مثالیں سے پہلے گزر چکی تھی لیکن ان کی طرف اشارہ نہیں آیا تھا۔ میں اسکرین آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ جملوں کو خود دیکھیے، غور کریے، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے ہمارے سلسلے کا آج 26واں سبق ہے، الدرس السادس والعشرون، الدرس السادس والعشرون، 26واں سبق۔ مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے، ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جملوں کی ترکیب پر غور کرتے ہوئے مبتدا اور خبر کی پہچان کریں۔ آج کے سبق میں یہ بات آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو نیچے جملے دیے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جملوں پر ہم نے اعراب نہیں لگایا ہے، کسی کسی جگہ لگا دیا ہے ورنہ اکثر جگہ پہ اعراب نہیں لگایا ہے، زبر زیر پیش نہیں لگایا، وہ آپ خود ہی لگائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ بھی کرنا ہے آپ کو، اور پھر ساتھ ساتھ مبتدا اور خبر کی پہچان بھی کرنی ہے۔ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، 2 اسموں سے مل کر بنے یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنے، تو اس کا جو پہلا اسم ہے پہلا جز جو اس کا ہے وہ مبتدا کہلائے گا، دوسرا جز وہ خبر کہلائے گا۔ لیکن یہ بات بھی آپ سمجھیے، مبتدا کبھی مفرد ہوگا، کبھی مرکب کی شکل میں ہوگا۔ مرکب پھر یا تو مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا۔ مرکب اضافی کی بحث بھی آپ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں اور مرکب توصیفی کی بحث بھی پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ اس کو دیکھیے گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ تو مبتدا کبھی مفرد ہوگا، کبھی مرکب کی شکل میں ہوگا۔ مبتدا اگر مرکب ہے تو اس میں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے، ان دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو اس پر آپ غور کریں۔ پھر جو خبر ہے، کبھی خبر مفرد ہوگی کبھی خبر مرکب ہوگی، اگر مرکب ہے تو اس میں آپ غور کریے کون سا مرکب ہے۔ تو یہ جو 2-3 باتیں ہیں، 2-4 باتیں ہیں، ان 2-4 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگلے جملوں کو پڑھیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس کی ترکیب آگے بتا دی ہے، اس ترکیب پر غور کریے اور یاد رکھیے، ابواب المسجد مبتدا اور مفتوحۃ خبر۔ اب آپ ابواب المسجد پر آئیے، نیچے ان کے نشان انڈر لائن کر دیا گیا ہے، ابواب المسجد کو الگ سے انڈر لائن کیا گیا ہے اور مفتوحۃ کو الگ سے انڈر لائن کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے ابواب المسجد، یہ مرکب اضافی، یہ مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہاں مبتدا مرکب ہے، مبتدا مفرد نہیں ہے۔ مرکب وہ ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنے، 2 یا 2 سے زائد لفظوں سے مل کر بنے۔ مفرد وہ ہے کہ جو اکیلا ہو، جو ایک لفظ ہو۔ تو جو جملہ یا جو جملہ بھی 2 یا 2 سے زائد لفظوں سے مل کر بنا ہو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔
کبھی وہ مرکب تام ہوگا، کبھی مرکب ناقص. تو یہاں جو ابواب المسجد، مسجد کے دروازے، یہ مرکب ہے، لیکن کون سا مرکب ہے؟ کیا یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک چیز موصوف، ایک لفظ موصوف اور دوسرا لفظ اس کی صفت بنتا ہے، یعنی صفت کے ذریعے اس اسم کی، اس موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ابواب المسجد، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے. کیسے مرکب اضافی ہے؟ کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی. ابواب دروازے، یہ بابن کی جمع، بابن جمع ابواب، ابواب دروازے، ان دروازوں کی ہم نے نسبت کی ہے مسجد کی طرف، یہ مسجد کے دروازے. دروازہ کمرے کا بھی ہو سکتا ہے، گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس کی اضافت کس کی طرف کی گئی، اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ مسجد کی طرف. تو ایک اسم کی اضافت کرنا دوسرے اسم کی جانب، یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں. تو ابواب مضاف ہے، المسجد مضاف الیہ ہے. ابواب المسجد، مسجد کے دروازے. ابواب یہ باب ان کی جمع ہے. مفتوحۃ خبر ہے. ابھی ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ مبتدا اور خبر واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں یکساں ہوتے ہیں. اب یہاں آپ غور کریے، ابواب جمع ہے، ابواب المسجد مسجد کے دروازے، مسجد کا دروازہ نہیں، باب المسجد نہیں، ابواب المسجد. پھر آگے جو اس کی خبر لائی جا رہی ہے مفتوحۃ، یہ تو واحد مؤنث ہے، تو خبر واحد ہے اور مبتدا جمع ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ابواب جو کہ مضاف ہے وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اور غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے ہم مفتوحۃ لائے. ٹھیک، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے. اور ایک اور بات مزید سمجھیں آپ، میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں. ابواب المسجد جب مبتدا مرکب ہو، مرکب اضافی ہو، تو خبر لانے میں یا صفت لانے میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا. تو ابواب یہاں غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کے اعتبار سے جو آگے خبر آ رہی ہے وہ واحد مؤنث ہونی چاہیے. المسجد یہ مفرد ہے، المسجد یہ مفرد ہے اور مذکر ہے. اگر ہم مضاف الیہ کا اعتبار کریں تو آگے خبر کیا آنی چاہیے؟ واحد مذکر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آگے خبر کیا ہے؟ واحد مؤنث. معلوم ہوا کہ مضاف کا اعتبار کیا گیا، یعنی ابواب کا اعتبار کیا گیا ہے، نہ کہ مسجد کا. تو خبر لانے میں یا صفت لانے میں کس کا اعتبار ہوگا؟ مضاف کا اعتبار ہوگا، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اس جملے کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے. ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہیں. ابواب مضاف، المسجد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اسی طرح سے ترکیب کی جاتی ہے. مفتوحۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسرا جملہ ہے لمن هذه البیوت الجدیدۃ. لمن کس کے ہیں؟ هذه البیوت الجدیدۃ یہ نئے گھر. هذه یہ البیوت موصوف، الجدیدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر یہ صفت ہو جائے گا هذه اسم اشارہ کی، پھر یہ سارا مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور لمن خبر مقدم. یہاں ہم نے خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر کیا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی آگے آ رہا ہے، لہذا فی الحال آپ صبر کیجیے. تو لمن خبر مقدم ہے، هذه البیوت الجدیدۃ یہ سارا موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر ہے. ترجمہ ہے لمن هذه البیوت الجدیدۃ یہ نئے گھر کس کے ہیں. پہلے ہم نے هذه کا ترجمہ کیا، پھر ہم نے البیوت الجدیدۃ میں سے پہلے صفت کا ترجمہ کیا، پھر موصوف کا. البیوت موصوف ہے، الجدیدۃ صفت ہے. موصوف صفت کس کو کہتے ہیں؟ موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، صفت جس کے ذریعے اچھائی یا برائی بیان کی جائے. تو البیوت گھروں کی اچھائی کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نئے ہیں، اس لیے تو البیوت موصوف ہے، الجدیدۃ صفت ہے. دیکھیے موصوف اور صفت پر یکساں اعراب ہے. ہی لمدیر الشریکۃ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں، مدیر محتمم ذمہ دار ڈائریکٹر. ہی لمدیر الشریکۃ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کی ہیں. مدیر کے معنی ڈائریکٹر، اسی طرح سے محتمم ذمہ دار، نگران اعلیٰ وغیرہ. ہی لمدیر الشریکۃ، شریکۃ کے معنی کمپنی، یہ آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. الشریکۃ
کسی بھی کمپنی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شریکتن، کمپنی. ہی لمدیر الشریکتی، وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں. کون؟ یہ گھر، یہ نئے گھر. اگلے جملے کی طرف چلیے. النجوم جمیلتن، ستارے خوبصورت ہیں. اس میں مبتدا ہے النجوم، مبتدا النجوم ہے، مفرد ہے، اور جمیلتن خبر ہے. ٹھیک. اب دیکھیے آپ، جمیلتن کے آخر میں تنوین آ رہی، حالانکہ النجوم کے آخر میں تنوین نہیں ہے، اس لیے کہ النجوم پر الف لام داخل ہے، وہ معرفہ ہے. خبر پر جمیلتن پر الف لام داخل نہیں ہے، وہ نکرہ ہے. خبر نکرہ ہی ہوتی ہے. تو النجوم مبتدا بھی مفرد اور جمیلتن خبر، یہ بھی مفرد. دیکھیے النجوم بظاہر جمع ہے، جمیلتن واحد ہے. حالانکہ مبتدا اور خبر میں واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. ہم کہیں گے یہاں مطابقت ہے. کیسے ہے؟ اس لیے کہ النجوم یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے. جب غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو یہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. النجوم جمیلتن، ستارے خوبصورت ہیں. حاذہ الدروس سہلتن، یہ اسباق، دروس درسن کی جمع اسباق، یہ دروس سہلتن کی معنی آسان، یہ اسباق آسان ہیں. حاذہ الدروس مبتدا اور سہلتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فی الہندی لغات کثیرۃ، فی حرف جار الہندی مجرور، فی حرف جار الہند مجرور. فی الہندی ہندوستان میں، لغات کثیرۃ بہت ساری زبانیں ہیں. لغات لغتن کی جمع، اس کے معنی زبان، کثیرۃ بہت ساری. فی الہندی لغات کثیرۃ، ہندوستان میں بہت ساری زبانیں ہیں. پہلے آپ چلیے لغاتن کی جانب. لغاتن یہ لغتن کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اسی لیے آگے اس کی جو صفت ہے کثیرۃ، اس کو واحد مؤنث لایا گیا، اس لیے کہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. لہذا لغاتن اگرچہ یہ لفظاً جمع ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ واحد مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت کثیرۃ بھی واحد مؤنث ہے. ایک بات. دوسری بات، جب ہم اس کی ترکیب کریں گے، اس کو یاد رکھیے گا، ترکیب میں فی الہندی کو ہم خبر مقدم مانیں گے. کیا مانیں گے؟ خبر مقدم. اور لغات کثیرۃ کو ہم مبتدا مؤخر مانیں گے. فی الہندی خبر ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا لمن هذه البیوت الجدیدۃ، وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لمن یہ خبر مقدم ہے، اور هذه البیوت الجدیدۃ یہ پورا جملہ مبتدا مؤخر ہے. تو خبر مقدم عام طور سے خبر مؤخر ہوتی ہے اور مبتدا پہلے آتا ہے. پہلا اسم مبتدا اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے. لیکن جار مجرور اور ظرف، جار مجرور یعنی وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہو اس کو جار مجرور کہا جاتا ہے. جار حرف جر کو، اور مجرور جس پر حرف جر داخل ہے. تو کہتے ہیں جار مجرور اور ظرف جب شروع میں آئیں تو وہ خبر مقدم کہلاتے ہیں. شروع میں جب جار مجرور اور ظرف میں سے کوئی ایک آ جائے ان دو میں سے تو اس کو خبر مقدم کہا جاتا ہے، اس کو مبتدا نہیں کہیں گے. جیسے یہاں فی الہندی، فی حرف جر ہے، الہندی مجرور ہے. اب ہم اس کو کہیں گے فی الہندی یہ جار مجرور ہے، یہ جار مجرور ہے. تو جب جار مجرور جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا نہیں ہوتا بلکہ خبر مقدم ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے فی الہندی کو خبر مقدم کہا، لغات کثیرۃ کو مبتدا مؤخر کہا. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، یہی بات نیچے کہی گئی ہے. فی الہندی خبر مقدم، لغات کثیرۃ موصوف صفت سے مل کر، لغات موصوف کثیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر. اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہی قاعدہ آگے بیان کیا گیا. جار مجرور اور ظرف جب شروع میں آئیں تو وہ خبر مقدم کہلاتے ہیں، ان کو مبتدا نہیں کہتے بلکہ خبر مقدم کہتے ہیں. جار مجرور کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جس اسم پر حرف جر داخل ہے اس اسم اور حرف جر کو ملا کر ہم جار مجرور کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو آسان ہے. ظرف کس کو کہیں گے؟ ظرف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو زمانہ یا وقت کو بتائے، جو زمانہ یا وقت پر دلالت کرے اس کو ظرف کہا جاتا ہے. مثلا جیسے آگے اینا آ رہا ہے، اگلا جملہ پڑھیے آپ، میں آپ کو ظرف سمجھا دیتا ہوں. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ اب اس میں اینا یہ خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور الکتب الجدیدۃ، الکتب موصوف، الجدیدۃ صفت،
موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، تو این خبر مقدم الکتب الجدیدۃ مبتدا مؤخر۔ اس طرح سے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس میں جو لفظ آئینہ ہے یہ سوال کے لیے ہے، آئینہ کہاں، متا کب، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئینہ یہ سوال کے لیے ہے، یہ وقت کو، یہ جگہ کو بتاتا ہے، یہ جگہ کو بتانے کے لیے۔ آئینہ کہاں ہے، مطلب کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ تو آئینہ یہ سوال کے لیے آتا ہے، لیکن ظرفیت کے بارے میں، کسی چیز کی جگہ کو بتانے کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے۔ تو آئینہ یہ ظرف ہے، یہی مطلب ہے۔ ظرف اس اسم کو کہا جاتا ہے، حرف کو کہا جاتا ہے جو زمانہ یا وقت کو بتائے۔ یہ تو زمانے کی مثال ہے آئینہ۔ میں وقت کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے متا، متا تذهب الى المدرسة، آپ مدرسے کب جائیں گے۔ اس میں جو لفظ متا ہے یہ بھی سوال کے لیے ہے، کب، لیکن یہ وقت کے بارے میں سوال کے لیے، کب جائیں گے تو وقت کے بارے میں سوال، کہاں ہے فلاں چیز کہاں ہے تو یہ جگہ کے بارے میں سوال ہے۔ جو لفظ معلوم ہوا، جو لفظ جگہ یا وقت کو بتائے اس کو ہم ظرف کہتے ہیں۔ تو جار مجرور اور ظرف جب بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جائیں تو وہ خبر مقدم ہوتے ہیں، وہ مبتدا نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد والا جملہ جو ہوتا ہے لفظ وہ مرکب ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، مبتدا مؤخر۔ اس کا جواب ہے این الکتب الجدیدہ، تو نئی کتابیں کہاں ہیں۔ جواب ہے ہی فی المکتبۃ، وہ لائبریری کے اندر ہے۔ مکتبۃ کے معنی لائبریری، ہیا وہ، ہیا سے مراد کون ہے، الکتب الجدیدہ، اس لیے کہ وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے ہیا لایا گیا۔ تلک السرور مکسورۃ، وہ چار پائیاں، تل کا اسم اشارہ اور السرور مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تل کا یہ اشارے کے لیے آتا ہے، تو تل کا السرور وہ چار پائیاں، مکسورۃ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے تل کا سرور مؤنث ہے، اس لیے کہ سرور غیر ذوی العقول کی جمع، لہذا مؤنث کے درجے میں۔ الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، الساعۃ الیابانیۃ، یہاں دیکھیے مبتدا مرکب ہے لیکن مرکب توصیفی ہے۔ الساعۃ الیابانیۃ، جاپانی گھڑی، یابانیۃ جاپانی، الساعۃ الیابانیۃ جاپانی گھڑی، رخیصۃ سستی ہے، رخیصۃ کے معنی سستی، پہلے لفظ گزر چکا ہے۔ تو الساعۃ الیابانیۃ مبتدا یہاں مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے، رخیصۃ یہ مفرد ہے، خبر ہے، الساعۃ الیابانیۃ مؤنث، اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث۔ هذه الحمر للفلاح، یہ گدھے، حمر کل پڑھا ہے آپ نے، حمیر کی جمع ہے۔ هذه الحمر یہ گدھے، للفلاح کسان کے ہیں، فلاح کے معنی کسان۔ اب هذه الحمر مبتدا اور للفلاح جار مجرور سے مل کر خبر۔ این کتبکن یا اخوات، تمہاری کتابیں کہاں ہیں اے بہنوں۔ اب این یہاں خبر مقدم اور کتبکن الی آخری یہ مبتدا مؤخر۔ این کتبکن یا اخوات، اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں۔ ہی فی الفصل، وہ کلاس میں، ہی سے اشارہ کس کی طرف ہے، کتب کی طرف، غیر ذوی العقول کی جمع ہے۔ ہذہ کتبی، یہ میری کتابیں ہیں، کتبی یا ضمیر مجرور متصل برائے واحد متکلم، کتبی یا اس کے ساتھ آیا گیا۔ ہذہ کتبی، یہ میری کتابیں ہیں، وتلک کتب اختی، اور وہ میری بہن کی کتابیں۔ ہذہ مکاتب الطلاب، یہ طلباء کی میزیں ہیں، مکاتب مکتبن کی جمع ہے، مکتبن کی معنی میز۔ ہذہ مکاتب الطلاب، یہ طلباء کی میزیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ہذہ مبتدا مفرد ہے اور مکاتب الطلاب، مکاتب مضاف، الطلاب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر۔ اب دیکھیے یہاں خبر مرکب ہے، اوپر مثال آئی تھی مبتدا کے مرکب ہونے کی، یہاں خبر مرکب ہے، اور وہ بھی کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی۔ فی ھذا الشارع فنادق کثیرۃ، اس سڑک پر، فی سڑک میں، لیکن سڑک کے اندر نہیں ہوتے، سڑک کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے پر۔ فی ھذا الشارع، اس سڑک پر، فنادق کبیرۃ، بڑے ہوٹل ہیں، فنادق فندقن کی جمع ہے، ہوٹل، ریسٹورنٹ کو فندقن کہا جاتا ہے، فندقن جمع فنادق، اس سے پہلے لفظ گزر چکا ہے۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس سڑک پر بڑے ہوٹل ہیں۔ تو فی ھذا الشارع
خبر مقدم ہے، اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے. اور فنادق کبیرۃ موصوف صفت سے مل کر مبتدا مؤخر. انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. این الکتب الجدیدۃ، ابھی سبق میں آیا ہے الکتب الجدید، او یہ غلط ہو گیا. این الکتب الجدیدۃ، الکتب الجدیدۃ علی المکتب. الکتب الجدیدۃ علی المکتب. نئی کتابیں میز کے اوپر ہیں. لمن هذه البیوت الکبیرۃ، یہ بڑے گھر کس کے ہیں؟ اب آپ خود جواب دیجئے، وہ تو مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا گیا، جواب دیا گیا اس کا آپ کو. تو لمن هذه البیوت الکبیرۃ، یہ بڑے گھر کس کے ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا سبق میں کس کے ہیں؟ لمدیر الشریکتی، کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں. اب آپ خود بتائیے، اس کو بنائیے آپ. ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہیں؟ این اقلام المدرس، استاذ کے قلم کہاں ہیں؟ این الکلاب، کتے کہاں ہیں؟ این الحمیر، گدھے کہاں ہیں؟ این کتبک یا مریم، تیری کتابیں مریم کہاں ہیں؟ این دفاتر الطلاب، طلباء کی کاپیاں کہاں ہیں؟ این الفنادق الصغیرۃ، چھوٹے ہوٹل کہاں ہیں؟ فنادق فندقن کی جمع ابھی گزرا. این الفنادق الصغیرۃ، چھوٹے ہوٹل کہاں ہیں؟ ریسٹورنٹ کہاں ہیں؟ لمن هذه الاقلام الجدیدۃ، یہ نئے قلم کس کے ہیں؟ لمن خبر مقدم، هذه الاقلام الجدیدۃ، تو یہ نئے قلم کس کے ہیں؟ آپ خود بتا سکتے ہیں. هذه الاقلام الجدیدۃ لخالد، مثلا یہ نئے قلم خالد کے ہیں. اسی طرح سے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں. تھوڑی سی ایک اسکرین میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. کیا ہے؟ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، مندرجہ ذیل جملوں میں مبتدا کو جمع سے بدل دیجیے. مبتدا کو جمع سے آپ کو معلوم ہے مبتدا کون لفظ ہوتا ہے؟ مبتدا پہلا جز ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے. اب جیسے پہلا لفظ ہے یہاں الباب مفتوح، اس میں جو الباب ہے یہ مبتدا ہے، مفتوح خبر ہے. الباب مذکر ہے، واحد مذکر ہے، اس لیے خبر بھی واحد مذکر ہے. لیکن جب ہم نے الباب کو جمع بنا دیا، بابن کی جمع ابواب، الابواب، تو جب یہ جمع ہو گیا اب اس کی خبر واحد نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ الابواب اب یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی مفتوحۃ. تو ان تمام باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. مد نظر رکھ کر پھر یہ جملے ترتیب دینے. جیسے ھذا قلم جدید، اب بتائیے آپ جب ہم مبتدا کو جمع بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذہ اقلام جدیدۃ. کیوں؟ جب ہم نے پورے جملے کو جمع بنا دیا اب ھذہ آئے گا، اس لیے کہ قلم کی جمع اقلام. اب آپ کہیں گے ہمیں تو صرف مبتدا کو جمع سے بدلنا ہے، تو یاد رکھیے گا جب آپ مبتدا کو جمع بنائیں گے تو خبر خود بخود جمع بن جائے گی، اس لیے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ہوتی ہے واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں. تو اوپر جنہوں نے کہا مبتدا کو جمع سے بدل دیجیے، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ مبتدا کو جمع سے بدلنے کی وجہ سے خبر بھی خود بخود جمع ہو جائے گی. ٹھیک؟ تو ھذا قلم جدید، ھذہ اقلام جدیدۃ، اس لیے ھذہ ہم کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ آگے خبر اقلام غیر ذوی العقول کی جمع ہے، لہذا واحد مؤنث آئے گا. النجم جمیل، کیا آئے گا؟ النجوم جمیلۃ، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے سارے جملوں کو آپ بنائیں گے. میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں جملے تاکہ آپ کی سہولت ہو، آپ کو سہولت ہو. النجم جمیل ذالک کتاب قدیم، وہ پرانی کتاب ہے. اب دیکھیے آپ اس میں یہاں صرف مبتدا ذالک ہے، ذالک مبتدا ہے، کتاب جمیل موصوف صفت سے مل کر خبر ہے. تو مبتدا مفرد ہے اور خبر مرکب ہے. ذالک البیت جمیل، لیکن یہاں ذالک البیت، یہ ذالک البیت پورا جملہ مبتدا ہے، جمیل خبر ہے، خبر مفرد ہے. ذالک البیت جمیل، وہ گھر خوبصورت ہے. ھذا الدرس سہل، یہ سبق آسان ہے. ذالک الجبل بعید، جبل کے معنی پہاڑ، بعید کے معنی دور، وہ پہاڑ دور ہے. ھذا المکتب مکسور، ھذا المکتب یہاں پورا مبتدا ہے، یہ میز ٹوٹا ہوا ہے. ھذا مسجد جمیل، یہ خوبصورت مسجد ہے. ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ سستی گھڑی ہے. تلک الطائرۃ کبیرۃ، تلک الطائرۃ وہ ہوائی جہاز، وہ ایروپلین، کبیرۃ بڑا ہے. اب تلک الطائرۃ
کبیرۃ ہم مؤنث اس لیے لائے مبتدا مؤنث ہے. ھذا طالب جدید، نیا طالب علم. اب دیکھیے یہاں ھذا طالب جدید، یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے طالب یہ غیر ذوی العقول کی جمع نہیں ہے بلکہ ذوی العقول کی جمع ہے، لہٰذا یہاں ہؤلاء آئے گا، حاضی وغیرہ نہیں آئے گا. اسی طرح ذالک الرجل عالم کبیر، وہ آدمی بڑا عالم ہے. اس کی رجل کی آپ جمع بنائیے، خود بخود آگے مسئلہ حل ہو جائے گا. ھذا النہر کبیر، یہ نہر بڑی ہے. بس اتنے ہی جملے ہیں، 13 جملے ہیں. ان 13 جملوں میں آپ مبتدا کو جمع سے تبدیل کیجئے اور جملہ سوچ سمجھ کر بنائیے. سوچ سمجھ کر جملہ بنائیں، پھر ہمارے پرسنل پہ آپ میسیج کر دیں یا چاہے گروپ میں میسیج کر دیں، لیکن کام کریں، لکھیں، تاکہ جو کمی کوتاہی ہو وہ ہم بتا دیں آپ کو. چلیے بس یہیں پر سبق مکمل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.